جی آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بریکنگ بیریئرز. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ شاہ. آپ سب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. اور آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نے نہ سدھرنے کا ٹھیکہ لے لیا. ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم کبھی بھی نہیں سدھریں گے. ہم کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے اور کبھی بھی ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. یہ کس خبر کی بنا پر میں یہ سب کچھ کر رہی ہوں، اس خبروں پہ بھی ہم آتے ہیں، آپ کو خبریں بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ ایک پوسٹ شیئر ہوئی واٹس ایپ پر. کسی نے لکھا کہ انڈیا چائنا کا متبادل بننے جا رہا ہے اور پاکستان افغانستان کا متبادل بننے جا رہا ہے. تو سب نے اس کو دھڑا دھڑ بہت زیادہ شیئر کروایا. تو سب جب دھڑا دھڑ شیئر کروائے نا کسی چیز کو، تو اس سے مطلب ہی نکلتا ہے کہ سبھی کی سوچ یہ ہے کہ سب کو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ بھئی یہ تو ایسے ہی لگ رہا ہے. جس ترقی میں ہمارا ہمسایہ ہے وہ تو اب چائنا کی جگہ لینے لگا ہے، اور جو پاکستان میں جو سچویشن ہے اکانومی کی اور اس کے علاوہ جہالت کی بھی، تو اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ بننے جا رہے ہیں. بلکہ افغانستان کے ریزرو فارن ریزروز ہم سے زیادہ ہیں. اور وہاں پر اب کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پر لوگوں کو گراؤنڈز میں جس طرح پہلے ہوا کرتا تھا نا، جب پہلے طالبان تھے اور جب سوات میں طالبان آئے تھے، تو لوگوں کو وہ سزائیں دیتے تھے کوڑے مارنے کی. تو وہ گراؤنڈز میں لوگوں کو اکٹھا کر کر کے کوڑے مارے جا رہے ہیں، ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، گردنیں اڑائی جا رہی ہیں، اور باقی پورا شہر جو ہے وہ جاتا ہے اور دیکھتا ہے. اگر آپ نے دی کائٹ رنر پڑھی ہو، اور اس کے علاوہ اس کے اوپر 1000 سپلینڈڈ سنس اور بھی کئی ایک ایسی بکس ہیں جو کہ بہت ہی خالد حسینی بہت ہی مشہور افغانستان کے ٹاپک پر لکھنے والے ہیں، تو آپ کو اس وقت کے افغانستان کی یہ ساری سچویشن جو انہوں نے وہ تصویر ڈپکٹ کی ہے اس کے اندر. تو بہت ہی شاندار یہ ناولز ہیں، آپ ضرور پڑھیں. ون آف دی فیوریٹ ہے دی کائٹ رنر، اور یہ جو میں نے 1000 سپلینڈڈ سنس کی بات کی، یہ میرے جو بکس مجھے پسند ہیں ان میں سے. تو وہی سچویشن اس وقت ہمیں افغانستان میں نظر آ رہی ہے. اب یہ جو پاکستان کی میں نے بات کی، تو کوڑے تو نہیں مارے جا رہے اور سر عام گراؤنڈز میں اکٹھا کر کے سزائیں بھی ابھی نہیں دی جا رہی، لیکن جو حالات ہیں نا وہ اسی طرف جا رہے ہیں. ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، ایشو کیا ہے، وہ یہ ہے اکانومی. بھائی کسی طریقے سے ہم ڈیفالٹ ہونے سے بچیں، ہم دیوالیہ ہونے سے بچ جائیں، جو کہ پوری کوششیں کی جا رہی ہیں، اور ہم اس سے نکل کے جو ہے ہم پھر ایسے پیرامیٹرز اختیار کریں کہ ہم پہ کبھی یہ وقت نہ آئے. ہم ملک کو جو ہے بچا لیں بس. اس وقت سب سے بڑی تو یہی ہے نا ہمارا ایشو. تو اسی کے اوپر کام ہونا چاہیے. لیکن پارلیمنٹیرینز کیا کر رہے ہیں بیٹھ کے، یعنی نیشنل اسمبلی میں اب قوانین یہ پاس کر رہے ہیں کہ پہلے صرف 3 سال سزا ہوتی تھی کہ اگر کسی نے غلطی سے یا کوئی اس طرح کی کہیں پر لکھا ہوا کہیں پر ایسا کچھ مل گیا کہ کسی نے جو صحابہ کرام ہیں، یعنی ریلیجیس پرسنالٹیز جو ہیں آپ کی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ، ان کے خلاف اگر کسی نے کوئی بات کی ہے یا کہیں پر کچھ لکھا ہوا مل گیا ہے، تو اس کے اوپر اب 10 سال سزا ہوگی. یہ بل نیا آیا ہے نیشنل اسمبلی میں کہ کم از کم 10 سال سزا اور زیادہ سے زیادہ عمر قید ہو سکتی ہے کوئی بھی جو ایسی بات ملی. یعنی ہمارا اس وقت مسائل یہ ہیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے. اور آپ یہ سوچیں، ہنسی اس چیز کی آتی ہے کہ جس کنٹری میں 98% مسلمان ہوں، تو تب بھی آپ کے ذہنوں میں یہ خناس بھرا ہوا ہے کہ وہ کیوں ایسا کریں گے کہ آپ ایسے بل لا رہے ہیں. یہ تو وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کی ہاف پاپولیشن ہے، یعنی آپ کہیں کہ دیکھو وہ ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، اور یہ کیونکہ دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے، یعنی تو مائنورٹیز کہتی ہیں نا کہ دیکھو ہمارے جو یہ مندر توڑ دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کہ 98% آبادی جہاں کی جس ملک کی مسلمان ہیں وہ یہ والا بل لا رہی ہے. ہم کتنے انسیکیور ہیں، یہ کیا ہے؟ یعنی ہمیں اتنا ڈر کیوں ہے؟ ہمیں اپنے آپ سے ڈر ہے، کیونکہ ایسا تو پھر آپ یہ جو کر رہے ہیں ہمیں اپنے آپ پر یقین ہی نہیں ہے کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہماری 98% پاپولیشن جو ہے وہ اس طرح کا کام کرے گی کہ وہ تو اپنے ایسے جو فگرز ہیں ان کے خلاف یہ کام ہوگا، تو اس کے اوپر 10 سال کی قید لگا دو. یہ نا بات ویسے تو اس کے اوپر ہنسی آتی ہے ایسی چیزوں پر. یہ جو چترالی صاحب ہیں نا، مولانا عبد الاکبر چترالی صاحب، جنہوں نے یہ جو بل پیش کیا، اس کے بعد پارلیمنٹیرینز نے جو ہے وہ اس کو جتنے بھی مطلب نیشنل اسمبلی میں اس کو پاس کیا گیا ہے کہ 10 سال سزا کہہ رہے ہیں. اچھا دیکھیں، میں جو یہ بات کر رہی ہوں نا، ایک تو مجھے غصہ اس چیز کا سب سے زیادہ کہ اس وقت اکانومی کی سچویشن، آپ کے جو حالات بنے پڑے ہیں، ٹی ٹی پی دہشت گردانہ حملے کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے ہم نے یہاں پر قبضہ کرنا ہے. آپ کے ملک کے حصے بکھرے کرنے کے پولیٹیشنز خود باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، 3 ٹکڑے اور کیا کیا. آپ کے لیے ان سب سے زیادہ ضروری نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے یہ بات ہے. 98% 98% مسلمان ہیں، لیکن پھر بھی ڈر تو ہے نا، کچھ تو ہو سکتا ہے، کہیں پر کچھ لکھا ہوا مل سکتا ہے، تو بس اس کو 10 سال کے لیے جیل رکھو تاکہ وہ کوئی بات نہ کر سکے.
اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے پاس ایک ویڈیو موجود ہے. میں یہ بات کیوں کر رہی ہوں جو میں نے شیئر نہیں کروائی اب تک, میرے موبائل میں موجود ہے کافی دنوں سے. اس میں یہ ایک 17-18 سال کا لڑکا, ایک وہ اپنے گھر کے آگے کوئی ایسی جگہ جہاں پر محلے میں گلی میں اپنے دروازے کے آگے بیٹھا ہے اور آگے اس کے محلے دار جمع ہیں, بچے بھی ہیں سارے. وہ ان کو بتا رہا ہے کہ وہ جو اس کا کوئی ہے بابا جی, کوئی دوست یا وٹ ایور جو بھی تھا, تو وہ کہہ رہا تھا کہ بس اس کے بابا جی کو جو ہے وہ تو ایک پہنچا ہوا بزرگ ہے یا جو بھی ہے, بس اسی کو دیکھو, اسی سے دعا کرواؤ, اسی سے دعا مانگو. تو اس نے کہا کہ میں نے کہا یہ تو گستاخی کر رہا ہے, تو میں اس کو گولیاں مار آیا ہوں اور قتل کر آیا ہوں. اور وہ آ کے بیٹھ کے بتا رہا ہے اور سب اس کی واہ واہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ تو تم نے بڑا ہی زبردست کام کیا, بہت اچھا کام کیا. میں سوچ رہی ہوں کہ میں وہ تھوڑا سا دکھائی دوں آپ کو. وہ میں اس لیے دکھانا چاہتی ہوں کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو قوانین ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے کس طریقے سے اپنے. دیکھیں سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ اس پہ تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ تمام ریلیجنس کو اس کے اندر رہتے کہ بھئی کسی کے بھی خلاف آپ نے اگر بات کی تو اس کے ساتھ ہی ہوگا, کیونکہ جس جگہ پر 2% 4% مائنورٹیز ہوں وہاں پر ان کو زیادہ ڈر رہتا ہے. مطلب ایک کامن سینس ہے, جس کنٹری میں جو مائنورٹیز اتنی کم ہوں گی ان کو تو ڈر رہے گا, اور جیسے جیسے واقعات ہمارے اس میں ہوں تو آپ کو تو ان کی حفاظت کے لیے جو ہے سیفٹی کے لیے کوئی قانون بنانا چاہیے تھا. اور اچھا اب یہ ہے کہ 3 سال سزا پہلے تھی, انہوں نے 3 سال سے بڑھا کر 10 سال کی ہے, یہ ہوا. تو افغانستان والا لے آئیں آپ, گراؤنڈز میں اکٹھے کریں, سب کو پکڑیں, کوڑے لگائیں, ہاتھ کاٹیں, گردنیں اڑا دیں. یہ کیوں نہیں کرتے؟ صحیح تو کہا پہ کسی نے افغانستان بننے جا رہا ہے, ایسا کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ یہ کر دیں. اور مولویوں کا آپ نے پاکستان رکھنا ہے, اتنا ملازم آپ نے یہاں پر لانا ہے, ان کی اتنی باتیں ماننی ہے, تو بہت اچھی بات ہے پھر آپ ایسا کریں. اس سے پہلے بھی دیکھیں پنجاب میں جو قانون آیا کتنے قوانین ایسے لائیں آپ نے, جو ہے مائنورٹیز یا مدیز سب کے خلاف آپ قانون ایسا لے کر آئے. نکاح میں آپ نے ایک نیا پرچہ ایڈ کروا دیا. وہ سارے لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ یار ہمارا جو ان سے پہلے نکاح ہوا تھا وہ کہیں نل اینڈ وائٹ تو نہیں ہو گیا, دوبارہ کریں, نئی شادیاں کریں. اب ہم لوگ تو یہ سوچ میں پڑ گئے ہیں. ایسی چیزیں ہم کر رہے ہیں اس دور میں, جس دور میں ہم پہ انگلیاں ویسی اٹھتی ہیں کہ یہاں پر یہ ہو گیا, FATF میں نام آ گیا, دہشت گردی ہوئی ہے, یہ ہوا, یعنی اب کیا ہم اس کے اوپر بولیں. ہاں, اور وہاں پر ہم اس طرح کے کام, یعنی ہمارا سارا فوکس اس پہ ہے. اتنے مدرسے ہمارے کنٹری میں, ہمارے ملک میں, اور کسی چیز کی کمی نہیں. آپ نے اپنی کلاسز میں جو ہے وہ 5ویں جماعت تک ناظرہ قرآن, یہ سب کچھ عمران خان کے دور میں سب کچھ یہ ہوتا رہا اور یہ ہوا. اور اس کے بعد اب جو پنجاب میں ان کی گورنمنٹ ہے وہ بھی بھرپور طریقے سے اس سوسائٹی کو ریڈیکلائز کرنے کے لیے, مدرسہ چھاپ بنانے کے لیے ہر طرح کی کوششیں کرنے پر تلے ہوئے ہیں. تو اس کے باوجود بھی آپ کو ایسے قوانین کی ضرورت ہے. میں آخر میں آپ کو وہ ایک ویڈیو کے کلپ پہ, میں نے آج تک میرے پاس تھی, میں نہیں دکھانا چاہ رہی تھی, عجیب سا, یعنی بندہ, یعنی وہ تو خود بھی نہیں دیکھتا, تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ایسی ذہنیت کے لوگ جب آپ کے گلی محلے میں ایسی یوتھ, ایسے نوجوان موجود ہوں گے, کیونکہ آپ کے پاس ریفارمز آپ اکانومی میں نہیں لا پا رہے, تو آپ کیسے مائنڈ سیٹس میں ریفارمز لے کر آئیں گے؟ نہیں لا پا رہے نا. تو ایسی تو یوتھ بہت زیادہ پڑی ہوئی ہے, ان کے ہاتھ میں جب آپ یہ قانون دے دیں گے, ایسا قانون بنا کے, تو وہ تو اس کو یوز کریں گے ٹول کے طور پر, کیونکہ ان کے ذہن میں یہ سب کچھ خناس بھرا ہوا ہے. بالکل ایگزیکٹلی ویسے ہی جو میں آپ کو دکھاؤں گی ابھی, وہ ویسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آتا ہے نا خود کش پھٹنے کے لیے, تو وہ جو ذہن جیسا اس کا ہوتا ہے نا, تو ویسے ہی یہ ذہن ہوتا ہے. آپ کی ایسی بڑی تعداد یوتھ کی ایسی ہے کہ جس کے پاس کوئی تعلیم کا جو ہے وہ نہیں ہے, کوئی ذریعہ, اور ان کے ذہن ایسے ہی مولویوں نے بنائے ہوئے. چلیں, یہ تو باتیں ہو گئی. میرا خیال یہ تھا, میں نے سوچا تھا کہ میں آج آپ کے ساتھ کچھ سیاست کی باتیں کروں گی, پالیٹکس پہ باتیں کروں گی. یہ میں نیا سیاپا لے کر بیٹھ گئی ہوں. تو خیر, اس پہ بھی کسی نہ کسی کو تو بات کرنی چاہیے. کر دی ہم نے, جو بھی ہو ہم نے کر دی بات. چلے اجازت دیں, دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. عالیہ شاہ سائننگ آف. کتوں آیا میں بندہ مار کے آیا. ਫਿਰਕ ਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਹੱਜ ਉਮਰਾ ਕਰਨਾ ਬੁਲਾਰ ਆ ਜੀ, ਬੁਲਾਰ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਦਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆ ਗਲਤ ਕਰਨ ਡਿਆ. ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਣਾ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਰੱਬ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ. ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾਵਾ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਵੱਲ ਆਈਏ, ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਈਏ.
ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ? ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੱਢੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਲੈਣੀ ਨਾ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਮਾਰ ਗਿਆ? ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੂੰ। 5 ਫੈਰ ਮਾਰੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਰੱਬ ਹੈ? ਹਾਂ ਅੱਛਾ। 5 ਇਹਨੂੰ ਤਦ ਮੈਂ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਦਾ ਯਾਰ, ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ। ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਤਦ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਤਦ ਮਾਰਿਆ। ਸਹੀ।